اکثر جو اہل سنت بھائی ہمارے جو فرماتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے، تو کیا اللہ نے ڈائریکٹ کسی ائمہ معصومین کی، کسی رسول کی، کسی نبی کی یا کسی انسان کی ڈائریکٹ کوئی ایسی مدد خود کی ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہمیں تو نہیں کی، ہم نے دین نہیں دیکھا کبھی اللہ نے ڈائریکٹ مدد کی۔ ایک کوئی ایسی بک ہو، اوتھینٹک بک جو جس پہ مہر ائمہ معصومین ہو، یا جو انہوں نے خود شہادت دی ہو کہ بھئی یہ ہم اس کے انڈورس کرتے ہیں، یا ان پہ سگنیچرز ہوں، کیونکہ کوئی بھی لیٹر، کوئی بک، کوئی بنا اس کے سگنیچر کے یا بنا ان کی تائید کے ہم نہیں مان سکتے۔ السلام علیکم عرفات صاحب، خیرت سے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، خیرت سے ہیں انشاءاللہ آپ؟ جی دعائیں ہیں آپ کی، الحمدللہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے چانس دیا۔ اللہ آپ کو عزت دے، سلامتی دے۔ کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ جی میں میرٹھ سے بول رہا ہوں، انڈیا سے۔ میرٹھ، انڈیا۔ اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ آپ کو عزت دے۔ حکم کریں میرے بھائی۔ قبلہ، میں مدد کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے استفادہ چاہ رہا تھا کہ جی سر۔ قرآن مجید میں جو مختلف مدد کا ذکر کیا ہے، جیسے اللہ نے سورہ تحریم میں فرمایا ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے مومنین سے، فرشتوں سے، اور ڈفرینٹ طریقے سے جو مدد کا جو ذکر ہوا ہے، تو اس کے متعلق بس یہ جاننا چاہتا کہ جو سب سے بڑی مدد کون سی ایسی جو جس کا قرآن مجید میں یا حدیث میں ذکر ہوا ہے؟ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ سب سے بڑا مدد کیا ہے۔ گائیڈنس کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں بہت ہیں ہمارے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ٹھیک ہے نا۔ ویسے مدد کے عنوان کے ساتھ کہ مدد سب سے بڑا نصرت کون ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو امیر المومنین علیہ السلام جیسا بھائی دیا ہے، اہل بیت دیے ہیں، جو ان کے بعد ان کے دین کو انہوں نے زندہ رکھا ہے۔ اللہ جانتا ہے، میں نے ابھی تک وہ کوئی حدیث نہیں دیکھا کہ کوئی سب سے بڑی نصرت کیا ہے رسول امت اللہ کے صلی لیے، اللہ علیہ وسلم۔ امت کے لیے، امت کے لیے مجھے نہیں معلوم، نہیں گائیڈنس کہہ سکتے ہیں کہ گائیڈ کہ ہماری آخرت سنور جائے، ہماری دنیا اور آخرت کے لیے کوئی جو آیت ائمہ آپ پڑھیں، کوئی معصومین یا آیت پڑھیں نا، وہ آیت دیکھ کر ہم اس کے ذیل میں جو احادیث ہیں ہم آپ کو سنا سکتے ہیں۔ وہ اپنے سے اجتہاد اور ظن و گمان نہیں کرتے بھائی، اپنے سے کچھ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جی بہتر ہو گیا قبلہ۔ تو ایکچولی میں یہ جاننا چاہتا کہ جیسے اکثر جو اہل سنت بھائی ہمارے جو فرماتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے، تو کیا اللہ نے ڈائریکٹ کسی ائمہ معصومین کی، کسی رسول کی، کسی نبی کی یا کسی انسان کی ڈائریکٹ کوئی ایسی مدد خود کی ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہمیں تو نہیں کی، ہم نے دین نہیں دیکھا کبھی اللہ نے ڈائریکٹ مدد کی۔ میں وہی جاننا چاہ رہا تھا کہ اکثر جیسے ہمیشہ آبجیکشن اسباب ہوتا ہے ہوتے کہ ہیں، بھئی اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے، تو اللہ بہتر ہمیشہ ہے، ہم اسباب سے ہوتے زیادہ اللہ جو ہے۔ ہیں۔ جی بے شک، میں وہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اسباب ہوتے ہیں، اللہ اسباب کے تھرو ہماری مدد کرتا ہے۔ تو جی بالکل۔ جب اللہ خود پورا، مطلب اس کا پوری طاقت و قدرت اس کے پاس ہے، تو وہ ہماری مدد اسباب کے تھرو کرتا ہے، تو اس میں کیا ہے، وہ ہے کہ ہم بھی اسباب کے لیے طلب کریں، وسیلہ تلاش کریں۔ صحیح فرما رہے ہیں، بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کی تائید کرتا ہوں، صحیح فرما رہے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ آپ کو عزت۔ اوکے بھائی، مزید کچھ فرمانا آپ نے عرفات جی بھائی؟ دوسرا قبلہ ایک کوشچن یہ تھا کہ جی تقلید کے متعلق کہ جی میں ایکچولی تقلیدی ہوں، اور ایک کوئی ایسی بک ہو، اوتھینٹک بک جو جس پہ مہر ائمہ معصومین ہو، یا جو انہوں نے خود شہادت دی ہو کہ بھئی یہ ہم اس کے انڈورس کرتے ہیں، یا ان کے سگنیچرز ہوں، کیونکہ کوئی بھی لیٹر، کوئی بک، کوئی بنا اس کے سگنیچر کے یا بنا ان کی تائید کے ہم نہیں مان سکتے، چاہے جناب سلیمی میں کی ہو۔ جی یہ تو طے شدہ بات ہے۔ اگر معیار یہ رکھیں کہ کتاب پہ امام علیہ السلام کی دستخط ہو، تو یہ تو مجتہدین کی کتابوں میں تو ہے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ سیستانی کی کتاب میں تو سیستانی کی دستخط ہے نا، خامنئی کی کتاب میں خامنئی کی دستخط ہوگی۔ وہ اگر معیار یہ رکھ دیں تو اس تقلید، رزلٹ اس کا تقلید نہیں ہے، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسے کتابیں بہت تھیں جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں ائمہ علیہ السلام پہ عرضہ ہوتی تھیں، اور وہ ان کتابوں کی تائید فرماتے تھے، اور یہ کتابیں موجود تھی صدیوں تک شیعوں کے درمیان۔ اور کلینی نے، مرحوم صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے، ان لوگوں نے جو اپنی کتابیں لکھی ہیں،
اللہ آپ کا بلا کرے، وہ انہی کتابوں سے لکھی ہیں جن کی تصدیق ائمہ طاہرین علیہم السلام نے کی۔ میں اس کا دلیل آپ کو پیش کرتا ہوں، 1 منٹ آپ مجھے اجازت دیں۔ لیکن یہ کتابیں بعد میں شیعہ علماء، کیونکہ شیعہ علماء نے اجتہاد کی طرف چلے گئے، حدیث کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا، تو یہ کتابیں ضائع ہو گئیں۔ یہ کتابیں ابھی ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ یہ کتاب ہے من لا يحضر الفقی لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 1، چاپ جامعۃ المدرسین فی الحوزۃ العلمیہ فی قم۔ اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 2 پر، مقدمہ ہے وہاں پر، بلکہ صفحہ نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں۔ مقدمہ ہے مصنف کا، صدوق رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ ہے، یہ صدوق کا مقدمہ ہے۔ یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک سفر گئے تھے افغانستان، وہاں پہ ایک بلخ ایک شہر ہے، وہاں پہ گئے تھے، اور وہ قصبے کا نام، گاؤں کا بھی نام ذکر کرتا ہے، وہ یہ گاؤں ابھی تک موجود بھی ہے، اور اس کا گاؤں کا نام ہے علاق۔ اچھا، تو یہاں پر میں گیا تھا، تو وہاں پہ مجھے بڑی شیعوں نے میری بڑی استقبال کی تھی۔ وہاں پہ جو مقامی جو شیعہ تھا، اس نے مجھ سے مطالبہ کیا، کہ مجھ سے وہ ایک خواہش کی کہ میں ایک ایسی کتاب لکھ دوں کہ کتاباً فی الفقہ والحلال والحرام والشرائع والاحکام، فقہ میں حلال و حرام کے مسائل پر لکھ دوں، موفیاً علی جمیع ما صنفت فی معنی، تاکہ میں نے جو دوسری کتابیں لکھی ہیں حلال و حرام پر، یہ سب اس کو حاوی کر دے، اس کو انکمپس کر دے۔ انہوں نے خود کہا کہ اس کا عنوان رکھ دیں من لا يحضر الفقیہ لیکون الیہ مرجعہ وعلیہ معتمدہ وبه اخذہ ویشترک فی اجرہ من ينظر فیہ وینسخہ ویعامل بمودع، تاکہ یہ کتاب ہمارا جو ہے ایک مرجع کی حیثیت رکھے، کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں اور اس پہ عمل کریں اور اس سے ہم اخذ کریں، اور قیامت تک جو اس کتاب کو دیکھے اور اس کا نسخہ بنائے اس کو اجر ملے۔ پھر فرماتے ہیں فعجبت، جب شیعوں نے مجھ سے یہ، وہاں کے شیعہ، افغانستان کی شیعوں نے مجھ سے یہ، اس گاؤں کی شیعوں نے مجھ سے مطالبہ کیا، فعجبتہ، میں نے اجابت کیا ان کے مطالبے پر عمل کیا۔ وصنفت هذا الكتاب، اور میں نے یہ کتاب لکھی بحذف الاسانید لئلا تکثر طرقه، میں نے یہ کتاب حذف اسانید میں نے ذکر نہیں کیا، کیونکہ طرق بہت زیادہ ہے، کتاب کو میں نہیں چاہتا کہ بہت موٹی ہو جائے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو جمع جو کہ کیا ہے، افتی بھی واحکم بصحتی واعتقد فیہ انہ حجۃ فیما بینی وبین ربی، اس کتاب میں جتنے احادیث ہیں میں ان سب کو صحیح مانتا ہوں، اور یہ میں اور میرے رب کے درمیان سب حجت ہیں۔ وجمیع ما فیہ مستخرج من کتب مشہورۃ علیہ المعول والیہ المرجع، جتنے بھی احادیث ہیں میں نے ان کتابوں سے اخذ کیا جن پہ شیعوں کا اعتماد ہے اور جن پہ شیعہ عمل کرتے ہیں۔ پھر کتابوں کا ذکر کرتے ہیں، حریز، کتاب حریز بن عبداللہ السجستانی، کتاب عبید اللہ بن علی الحلبی، و فلان فلان فلان، بہت ساری کتابوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ وغیرها من الاصول والمصنفات التي طرق الیها معروفہ فی فہرست الکتب التي رویتها، کہتے ہیں میں نے اور بھی بہت سارے کتابیں ہیں جو بہت مشہور ہیں، معروف ہیں، اور تو اس طرح شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ انہیں ان کتابوں سے جمع کی، اسی طرح کلینی نے، اسی طرح شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور باقی مشائخ نے۔ اب وہ کتابیں کہاں ہیں جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں لکھی گئی تھیں، ان کے اصحاب نے لکھے تھے؟ وہ کتابیں میرے بھائی، ان کتابوں کے لکھے جانے کے بعد، کیونکہ وہ کتابیں ایسی تھیں کہ کچھ کتابیں ایسی تھیں کہ مختلف موضوعات پہ تھی، ایک حدیث مثلا نماز پہ ہے، دوسری حدیث حج پہ ہے، تیسری حدیث توقیہ پر ہے، چوتھی حدیث معراج کے سفر پر ہے، تو مختلف موضوعات پہ تھیں وہ کتابیں، کیونکہ وہ کتابیں ایسی لکھی گئی تھیں جیسے اسی وقت امام علیہ السلام بات کرتے ہیں کسی بھی موضوع پر، اور کوئی بھی سوال کرتا ہے تو اس کو درج کرتے تھے۔ تو یہ جو شیخ صدوق کی کتاب یا کلینی کی کتاب ہے، ان کو مہذب بنایا، ان کو مرتب کیا مختلف ابواب پر، تو اس لیے ان کی طرف مراجعہ کم ہوا، پہلی بات ہے۔ دوسری، اور جب مراجعہ کم ہوتا ہے تو پھر وہ کتابیں، پرانے زمانے میں نسخے بنانا وغیرہ مشکل تھا، یہ تو نسخے بنانے لوگوں نے چھوڑ دیے تو ضائع ہو گئے۔ دوسری بات ہے کہ علماء نے بالکل حدیث پڑھنا چھوڑ دیا صدیوں سے، اور یہ اپنے اجتہاد کی طرف چلے گئے، تو حدیث کی کتابیں ضائع ہو گئیں اس لیے۔ اوکے میرے بھائی، تو یہ کتابیں جو ہیں، یہ کتابیں انہی کتابوں سے لی گئی ہیں جن پہ اس زمانے میں شیعہ قریب العہد تھے، مثلا کلینی غیبت صغریٰ میں رہتے ہیں، شیعہ کن کتابوں پہ عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان جن کتابوں میں وہ شک ہی نہیں کرتے تھے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے کلام ہے، انہی کتابوں سے انہوں نے اخذ کیا۔ اسی طرح صدوق نے
رحمۃ اللہ علیہ میں. تو یہ کتابیں بڑی معتبر ہیں. اوکے میرے بھائی. تو قبلہ الٹیمیٹلی تو پھر ہم شخصیتوں کے اوپر ہی جا رہے ہیں نا، کیونکہ تائید جو ہے وہ امام کا کوئی ایسا ابھی فی الحال کوئی ایسا مہر نہیں ہے، کوئی ایسا وہ نہیں ہے، تو ہم لوگ شخصیتوں کے اوپر بلیو کر رہے ہیں، جیسے قلینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں یا صدوق رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تو الٹیمیٹلی تو انہی کے اوپر ہم لوگ یقین کر رہے ہیں، تو کوئی نہ کوئی شخصیت آ رہی ہے کہ جس کے اوپر ہمیں یقین کرنا پڑ رہا ہے. یہ کتاب ہے وسائل الشیعہ لتحصیل مسائل الشریعہ. بالکل بالکل. اگر ایک شخص ثقہ ہے، آج سب جانتے ہیں کہ بہت ہی عظیم القدر محدث ہے، وہ شہادت دیتا ہے کہ یہ احادیث صحیح ہیں، بالکل ریلائی کرتے ہیں اس پہ. وسائل الشیعہ الى تحصیل مسائل الشریعہ، چھاپ مؤسسۃ آل البیت علیہ السلام، جزء اول. ملاحظہ فرمائیں یہاں پر صفحہ نمبر 38 میں یہ روایت کرتے ہیں حضرت امام عصر علیہ السلام کی توقیع شریف میں، توقیع شریف ہے ان کا، فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يعدي عنه ثقاتنا. کسی بھی ہمارے شیعہ کو حق نہیں ہے کہ شک کریں، شک کرنے کا حق نہیں ہے ان احادیث میں جو ہمارے ثقات نے روایت کرتے ہیں، جو ہمارے علماء محدثین کرام روایت کرتے ہیں، ان میں شک کرنے کی آپ کو اجازت ہی نہیں ہے. قد عرفوا بأنهم نفاوضهم سرنا ونحملهم إياه إليهم. یہ جانتے ہیں کہ ہمارے قریبی ہیں اور ہم ان کے اپنے اسرار بتاتے ہیں، تو ان کے احادیث پہ شک کرنا جائز نہیں ہے. اچھا، اللہ آپ کا بھلا کرے. ہاں تو اس لیے عرض یہ ہے کہ یہ حدیث میں شک کرنا جائز نہیں، حدیث کو رد کرنا جائز نہیں، حدیث کو جھٹلانا جائز نہیں ہے. اور جو ثقات سے جو حدیث آتی ہیں، ثقات کے کتب میں موجود ہیں، ان کو قبول کرنا واجب ہے. یہ میرے بھائی مزید بولیں. جی قبلہ بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو، اور آپ خود تقلید کرتے ہو نا، خود تو آپ تقلید کرتے ہو کسی کے فتوے پر، اس کے فتوے پر، اس کے قول پر، احادیث پہ عمل نہیں کرتے. اور ائمہ طاہرین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے ثقات سے ہماری حدیث لے لو اور پہ عمل کرو اور ان پہ شک نہ کرو. ٹھیک ہے نا. تو آپ جو کہتے ہیں کہ آپ شخصیات پہ اعتماد کرتے ہیں، جی ہاں ہم شخصیات پہ اعتماد کرتے ہیں جن پر ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان پہ اعتماد کرو. اور کس بات میں اعتماد کرتے ہیں؟ اس بات میں ان کے رائے پہ اعتماد نہیں کرتے، ان کا اپنا نظریہ کیا، وہ جو نقل کرتے ہیں اس پہ ہم اعتماد کرتے ہیں. ان کا فرمان، ان کے فرمان کی کیا تصدیق ہے؟ الٹیمیٹلی شخصیات ہی ہیں. تو یہ دیکھیں، نہیں شخصیات نہیں ہے. یہ دیکھیں ایک ہی حدیث، جب احادیث کے صحت کے بہت سارے طرق ہیں. ایک ہی حدیث جو ہے وہ مختلف کتب میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ دو طرق میں آ جائے اس سے اس کی صحت ثابت ہوتی ہے. معتبر کتب میں آ جاتا ہے اس کی صحت ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. شخصیات کی وجہ نہیں ہے کہ فلانی شخص نے حدیث روایت کی ہے صرف ایک ہی طریقہ ہے، نہیں، اس کے بہت طریقے ہیں. اس سب سے جو واضح ہے کہ وہی احادیث جو کلینی نے روایت کی ہے، صدوق نے بہت بڑی تعداد میں انہیں احادیث کو روایت کی، اور محمد بن حسن توسی نے روایت کی، دوسروں نے روایت کی. اور ایک ہی حدیث کو جو ایک راوی نے روایت کی، اسی جیسے احادیث کو دوسرے روات نے بھی روایت کی. ایک شیعہ احادیث میں بہت زیادہ ہے یہ. ٹھیک ہے نا. اس سے انسان کو بالکل یقین ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث امام علیہ السلام کی حدیث ہے. اوکے میرے بھائی، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو. جی شکریہ جزاک اللہ. اللہ آپ کو عزت دے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے قرائن ہیں. ایک حدیث قرب الاسناد میں ہے، وہی حدیث کتاب النعمانی لشیخنا الصدوق میں ہے. ٹھیک ہے. یا مثلا کلینی نے مختلف طرق سے روایت کیا. خود کو پھر انسان کو پتہ چل جاتا ہے نا، جب ایک دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح حدیث نقل کرتے ہیں، پھر انسان کو بہت اعتماد بڑھ جاتا ہے. جب ایک دفعہ حدیث آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس وقت آپ کو بالکل یقین ہو جاتا ہے کہ صدوق جو کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے. یعنی صدوق بہت ساری باتیں کہتا ہے نا، وہ نہیں کہتا یہ حدیث ہے. ہم نے جو صدوق کی کتابیں پڑھی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ، اس سے ہمیں کیا ہوا کہ ہمیں اب بخوبی اندازہ ہو گیا صدوق کبھی اپنی بات نہیں کرتا. اگر اپنی بات کرتا ہے تو اس میں واضح قرینہ ہوتا ہے کہ اس کی اپنی بات ہے، اپنی جملہ. وہ ہمیشہ اس کے بیانات وغیرہ جو ہیں وہ احادیث ہوتی ہیں، لیکن وہ اس میں شروع میں اس میں نہیں لکھتا کہ یہ امام علیہ السلام کا کلام ہے. لا یحضر الفقیہ وغیرہ میں اس طرح بہت زیادہ ہے. وہ تصریح نہیں کرتا یہ امام علیہ السلام کا کلام ہے، لیکن وہی باتیں آپ کو مل جاتی کہ یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے نا. اور
یہ احادیث میں ممارست کرنے سے، احادیث میں انسان کو ٹائم گزارنے سے پتہ چل جاتا ہے، اعتماد انسان کا بہت بڑھ جاتا ہے، پھر انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ احادیث ائمہ طاہرین علیہ السلام کے احادیث ہے، اور یہ اس میں بڑا فرق ہے، انسان کو یقین آ جائے، ٹھیک ہے نا، اس بات کی طرف کہ مجتہدین کی باتیں کہ یہ حدیث حجت ہے، اس لیے کہ یہ خبر واحد ہے، اس پہ دلیل قائم ہوا ہے، دلیل قائم ہوا، وہ دلیل کیا کہتے ہیں، فلانے نے فلانے سے روایت، فلانے نے فلانے سے روایت کی، وہ سب عدول امامی ہے، اس لیے شیعہ ہے، شیعہ ہیں اس لیے حدیث صحیح ہے، ان کا طریقہ کار بالکل بخاری مسلم والا طریقہ کار ہے۔ وہ اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے ان کے طریقہ کار سے کہ شیعوں کے 90% احادیث ضعیف ہو جاتی ہیں، سیستانی صاحب کے جو طریقہ کار ہے۔ یہ لوگ حدیث کے دشمن ہیں، یہ لوگ نہ صرف حدیث کے دشمن ہیں، آل محمد علیہ السلام کے دشمن ہیں یہ لوگ مجتہدین، کیونکہ ان کے احادیث، ان کے سنت سے دشمنی کرنا خود اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کرنے کے برابر ہے۔ علي علي مولا علي علي مولا علي علي مولا